بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی نہیں۔ اگر زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ کچھ لوگوں کی باتیں آپ کو بڑھنے نہیں دیں گی اور آپ کی مایوسی میں اضافہ کر دیں گی۔ اللہ سے مانگنا کبھی مت چھوڑنا۔ اللہ نے تو ابلیس کو بھی دیا ہے جو اس نے مانگا۔ تم اپنے آپ کو کتنا ہی گنہگار سمجھتے ہو، اللہ کو پکارنا مت چھوڑنا۔ کسی کو گدھا، کتا، سور، لمبو، ٹنگو، لنگڑا، اندھا وغیرہ نہیں کہنا چاہیے کہ اس سے اس کی دل آزاری ہوگی، اور کسی مسلمان کی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اپنی روح کی تلاش کرو، اپنے دل کو صرف ان ہڈیوں میں نہ رکھو۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ خر دماغ اور جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسے بنجر زمین میں بیج ڈالنا۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف عبادت ہے، دعا ہے، دوا ہے اور بیماریوں سے شفا بھی ہے۔ خوبصورت زندگی کا آغاز دعا کیجیے، دعا دیجیے، دعا لیجیے اور حوصلہ بھی کیجیے۔ اپنی زندگی کا اکاؤنٹ میں 2 آپشن ہمیشہ کھلے رکھیں۔ نمبر 1، اپنی غلطی تسلیم کرنا۔ نمبر 2، دوسروں کو معاف کر دینا۔ کچھ لوگ پہاڑ جتنی نیکی کرتے ہیں اور کنکر برابر اجر نہیں کما پاتے، اور کچھ لوگ کنکر برابر نیکی کرتے ہیں اور پہاڑ جتنا اجر کما لیتے ہیں۔ نیتوں کا فرق اجر بدل دیتا ہے۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ بہت سی جگہوں پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور آپ ہر کسی کو نہیں سمجھا سکتے۔ بات اچھی ہو تو کانوں کے حوالے کر دو، ورنہ ہر بات ہواؤں کے حوالے کر دو۔ ذرا سی بات پر مطلب بدل جاتے ہیں۔ انگلی اٹھے تو بے عزتی اور انگوٹھا اٹھے تو تعریف۔ شاپنگ کے لیے 2000 بھی کم اور آزمائش کے وقت 2000 پر بھی گزارا۔ یہ صلاحیت قدرت نے صرف عورت کو دی ہوئی ہے۔ گھر آئے مہمان کو کھانے پینے کے لیے پوچھنا آدھا انکار ہے۔ بغیر پوچھے جو کچھ بھی دستیاب ہو سامنے رکھ دیں۔ میٹھا ضرور بنے، لیکن اتنے بھی نہیں کہ لوگ آپ کی جلیبیاں بنانا ہی شروع کر دیں۔ عورت سے محبت کرنا ایک جبلت ہے، اس سے جوش رکھنا ایک فن ہے، اس کی عزت کرنا تربیت ہے اور اس کو محفوظ رکھنا مردانگی ہے۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔
تنگدستی کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ تو یہ ہے کہ تم مالدار بن کر دوسروں کی توہین کرو۔ اگر آپ خدمت نہیں کر سکتے تو آپ حکمرانی بھی نہیں کر سکتے۔ اگر تمہاری عبادت تمہیں مسجد سے باہر برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ پھر عبادت نہیں، عادت ہے۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ کیا فرق پڑتا ہے ہمارے پاس کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں ہیں؟ کھانا تو بس وہی 2 روٹیاں ہیں، جینا تو بس ایک ہی زندگی ہے۔ فرق اس بات سے پڑتا ہے کتنے پل ہم نے خوشی سے بتائے، کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ جب ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو شاید ہم بھول جاتے ہیں، مگر وقت کبھی نہیں بھولتا۔ وقت وہی سب کچھ اور کئی دفعہ بڑھا چڑھا کر واپس ہماری جھولی میں گرا دیتا ہے۔ امام جعفر نے ارشاد فرمایا، تمہاری موت کئی مرتبہ تمہارے سامنے آ چکی ہے، لیکن تمہارا اپنے رشتہ دار سے اچھا سلوک کرنا ہر بار تمہاری موت کو ٹال دیتا ہے۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ مجھے راستوں سے مت ڈراؤ اے دنیا والوں، میں جس کی آس پر ہوں وہ رب کریم ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہی ہوگا۔ بے شک۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی قرآن پڑھ پڑھ کے آپ کو بخشیں گے؟ یہ افراتفری کا دور ہے، یہاں لوگ زندوں کو بھول لے بیٹھے ہیں، مرنے کے بعد کون یاد رکھے گا؟ اپنی آخرت کی فکر خود کریں، اپنے لیے قرآن خود پڑھیں، یہی عقل مندی ہے، اور اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کر کے رخصت ہوں۔ عزت جتنی دو گے محبت اتنی گہری ہوگی۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو، عزت کے بنا سب کچھ بیکار ہے۔ کھل کر دعائیں مانگیں کہ دعا مانگنے سے دل کو تسکین ملتی ہے۔ یاد رکھیں زندگی میں بہت کچھ ایسا بھی ہوتا ہے جس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ جن حالات یا چیزوں کو تبدیل نہ کیا جا سکتا ہو، انہیں ہماری دعاؤں کی فہرست میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ پتہ ہے تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب آپ سے کوئی اپنا بہت خاص شخص جھوٹ بول رہا ہو اور آپ سچ جانتے ہوں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں خود بخود کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ میری ویڈیوز اچھی لگیں تو شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔